بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قسمت کا عجیب کھیل دیکھیے کہ اسی کے دور میں دنیا کے عظیم فاتح سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کیا، جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ کدمان جو بعد میں داریوش سوم کے نام سے مشہور ہوا، اس کی اصل پہچان کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ اسے دارا بن بامن اسفندیار قرار دیتے ہیں، جبکہ مشہور عالم ابو ریحان البیرونی کے مطابق وہ داریوش بن ارسیخ تھا۔ قدیم داستانوں میں اسے دارا بن دارم بھی لکھا گیا ہے، اور کئی مورخین نے اسے داریوش دوم کی نسل سے جوڑا ہے۔ یونانی مورخین کے مطابق کدمان ہی دراصل داریوش سوم کے نام سے ایران کا حکمران بنا۔ وہ ارسان کا بیٹا اور آستن کا پوتا تھا، جبکہ آستن خود داریوش دوم کا بیٹا تھا۔ جب ارشیر سوم نے شاہی خاندان کے افراد کا بے دردی سے قتل عام شروع کیا تو اسی ہولناک خونریزی کے دوران کدمان کسی نہ کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہی بچ جانے والا شہزادہ بعد میں ایران کے تخت پر بیٹھا۔ لیکن اسے شاید اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سر پر رکھا گیا یہ تاج دراصل ایک طوفان کی پیشگی خبر ہے، جو بہت جلد اس کی پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہے۔ مورخین کا ایک گروہ اس سلسلے میں خاصی تفصیل بیان کرتا ہے، اور ان میں حسن پیرانہ پیش شمار کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ارشیر سوم کے زمانے میں کدمان کا منصب یہ تھا کہ وہ مختلف دور دراز علاقوں کے رؤساء اور حکمرانوں تک شاہی مکتوبات پہنچایا کرتا تھا۔ بظاہر یہ ایک سادہ ذمہ داری تھی، مگر اسی خدمت کے دوران اس نے دربار میں اپنی پہچان بنانی شروع کر دی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب ارشیر سوم نے جیلان کے باغی قبائل کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ اس جنگ میں کدمان نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ روایت ہے کہ اس نے قادوسیوں کے ایک نہایت جری اور دلیر سردار کا آمنے سامنے مقابلہ کر کے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اس جرأت مندی نے ارشیر کو بے حد متاثر کیا، چنانچہ اس نے کدمان کو نہ صرف قیمتی انعامات سے نوازا بلکہ اسے آرمینیا کا حاکم بھی مقرر کر دیا۔ یوں ایک معمولی منصب رکھنے والا شخص اچانک اقتدار کے قریب پہنچنے لگا۔ دوسری طرف باگواس اپنی خفیہ چالیں چل رہا تھا۔ جب اس نے ارشیر سوم کو زہر دے کر راستے سے ہٹا دیا تو اس کے ذہن میں ایک واضح منصوبہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کدمان جو اب داریوش سوم کے نام سے تخت پر بیٹھے گا، دراصل اس کے اشاروں پر چلے گا اور سلطنت کے تمام معاملات اسی کے حوالے کر دے گا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ باگواس ہی اسے تخت تک لانے والا تھا۔ لیکن اقتدار کی کرسی پر بیٹھتے ہی حالات نے رخ بدل لیا۔ کدمان یعنی داریوش سوم نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی باگواس کو آہستہ آہستہ عملاً اقتدار سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات باگواس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس کے اندر چھپی سازشی فطرت ایک بار پھر جاگ اٹھی اور وہ داریوش سوم کے قتل کی منصوبہ بندی کرنے لگا، مگر اس بار کھیل الٹ گیا۔ اس خفیہ سازش کی خبر خود داریوش سوم تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً باگواس کو دربار میں طلب کیا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اندر ہی اندر ایک فیصلہ کن لمحہ جنم لے چکا تھا۔ داریوش نے خاص طور پر ایک پیالہ زہر تیار کروایا، اور جب باگواس دربار میں حاضر ہوا تو اس کے سامنے وہی پیالہ رکھ کر حکم دیا۔ داریوش کی آواز میں ایسی سختی تھی جس سے انکار ممکن نہیں تھا۔ اسے پیو۔ باگواس جو کبھی دوسروں کو موت کے گھاٹ اتارتا تھا، آج خود اسی انجام کے سامنے کھڑا تھا۔ مجبوراً اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا، زہر پیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یوں ایک خطرناک سازشی کا خاتمہ اسی کے انجام کے مطابق ہوا، اور داریوش سوم کو دربار کی ایک بڑی سازش سے نجات مل گئی۔ داریوش سوم اپنے پیشرو حکمرانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کشادہ دل اور نسبتاً کم حریص انسان تھا۔ اس میں وہ سختی اور بے رحمی کم تھی جو اس سے پہلے کئی بادشاہوں میں پائی جاتی تھی۔ اگر حالات اس کے حق میں سازگار رہتے تو وہ نہ صرف ایک کامیاب حکمران ثابت ہو سکتا تھا بلکہ ایران کی سلطنت کو مزید استحکام بھی دے سکتا تھا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے دور حکومت میں مغرب کی سمت سے ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ طوفان کوئی اور نہیں بلکہ سکندر اعظم تھا۔
یہ طوفان صرف ایک لشکر نہیں تھا بلکہ ایک ایسی طاقت تھی جس کے سامنے بڑی بڑی سلطنتیں بھی ٹھہر نہ سکیں، اور جب یہ طوفان بڑھتا ہوا ایران کی سرزمین تک پہنچا تو اس نے نہ صرف داریوش سوم کی سلطنت کو بلکہ کئی اور حکومتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تاریخ کا دائرہ ہی بدل دیا۔ تخت جمشید میں اس وقت غیر معمولی ہلچل تھی۔ داریوش سوم نے اپنے تقریباً تمام بڑے سالاروں اور صوبوں کے حکمرانوں کو ایک ہنگامی اجلاس کے لیے طلب کر لیا تھا۔ ہر طرف سنجیدگی اور بے چینی کا عالم تھا، جیسے فضا خود آنے والے خطرے کی خبر دے رہی ہو۔ تخت جمشید کوہستانی سلسلے کے قریب ایک وسیع اور مستطیل میدان کی صورت میں قائم تھا۔ یہ شاندار مقام زمین کی ہموار سطح سے تقریباً 40 فٹ بلند تھا، گویا ایک عظیم چبوترا جس پر ایک پوری سلطنت کا وقار کھڑا ہو۔ اس کی لمبائی تقریباً 1523 فٹ اور چوڑائی 920 فٹ کے لگ بھگ تھی، اتنی وسیع کہ نگاہ اس کے کناروں کو مکمل طور پر سمیٹ نہ پاتی۔ یہ عظیم الشان پایا تخت سفید پتھروں کے بڑے بڑے تراشیدہ ٹکڑوں سے تعمیر کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے قدیم روایتوں میں تخت سلیمان کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی تعمیر وسعت اور اس کی باریک سندگیری دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی تھی۔ آج بھی اس کے کھنڈر اس عظمت کی خاموش گواہی دیتے ہیں، جیسے پتھر خود ماضی کی داستان سنا رہے ہوں۔ تخت جمشید کی بلندی تک پہنچنے کے لیے کئی چوڑی اور ہموار سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں۔ یہ سیڑھیاں اس قدر کشادہ تھیں کہ ان پر بیک وقت 10 سوار اپنے گھوڑوں سمیت آسانی سے اوپر جا سکتے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سا رعب اور شان محسوس ہوتی، جیسے کوئی عام انسان نہیں بلکہ تاریخ کا حصہ بنتا ہوا اوپر جا رہا ہو۔ اس عظیم تخت کے ارد گرد بے شمار شاہی محلات بھی تعمیر کیے گئے تھے، جن میں قصر تاچارہ اور قصر آبادانہ اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر کی وجہ سے خاص طور پر نمایاں تھے۔ ان کی بلند ستونوں والی عمارتیں اور دیواروں پر کندہ نقش و نگار ایک ایسی دنیا کا منظر پیش کرتے تھے جہاں طاقت، حسن اور جلال ایک ساتھ جلوہ گر تھے۔ بہرحال اسی تخت جمشید پر اس وقت ایران کے تقریباً تمام نامور سالار، جرنیل اور مختلف علاقوں کے حکمران جمع ہو چکے تھے۔ ہر ایک کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور سب کی نظریں ایک ہی سمت پر جمی تھیں۔ اسی مجمع میں ممنون اور کرٹیس بھی قریب قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں خاموش تھے مگر ان کے دلوں میں آنے والے وقت کی ہلچل صاف محسوس کی جا سکتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آج ہونے والا یہ اجلاس صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز ہے جو تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ بادشاہ کے انتظار میں کرٹیس کی نظریں سامنے رکھے گئے 3 بڑے کتبوں پر جم گئیں۔ وہ لمحات جیسے وقت کو تھام لیے ہوں۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے ممنون کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرے بھائی یہ کیا تحریریں ہیں؟ کیا میں اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں پڑھ سکتا ہوں؟ ممنون نے مسکرا کر جواب دیا، بادشاہ اور ملکہ کی آمد سے پہلے تم جو چاہو کر سکتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ 3 کتبے ایران کے 3 مختلف شہنشاہوں نے اپنی طرف سے تحریر کروائے تھے اور تخت جمشید میں نصب کرائے گئے۔ ایک کتبہ داریوش اول کا ہے جسے داریوش اعظم بھی کہا جاتا ہے، دوسرا کتبہ ایران کے شہنشاہ زرکیسس کا ہے اور تیسرا کتبہ اس کے بعد آنے والے شہنشاہ ارشیر سوم کا ہے۔ کرٹیس اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے داریوش اول کے کتبے کے قریب گیا۔ کندہ تحریر میں یوں لکھا تھا، داریوش اول کہتا ہے، آہور و فردا اور دیگر خداؤں کی مدد سے یہ مملکت دشمن قحط اور جھوٹ سے محفوظ رہے، کوئی بدخواہ دشمن یا خوش سالی یہاں حاکم نہ پائے۔ بادشاہت مجھے آہور و فردا اور دیگر خداؤں کی عنایت سے دی گئی ہے۔ کرٹیس نے چند لمحے سوچتے ہوئے اس تحریر کو پڑھا، پھر دوسرے کتبے کی طرف بڑھا جو زرکیسس کا تھا۔ اس پر تحریر کچھ یوں تھی، زرکیسس کہتا ہے، آہور و مزدہ کے فضل سے یہ ستون میں نے تعمیر کیے جو تمام ملکوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پارس میں کچھ اور خوبصورت عمارتیں میں نے اور میرے باپ داتا میرے باپ داریوش نے بنائی تھیں، مگر سب سے شاندار اور خوش منظر عمارت جو نظر آتی ہے وہ ہم نے تعمیر کی ہے۔ دوسرے کتبے کو پڑھنے کے بعد کرٹیس تیسرے کتبے کی طرف بڑھا جو ارشیر سوم کا تھا۔ اس پر کندہ تحریر یوں تھی، خدائے بزرگ و آہور و مزدہ نے یہ زمین اور آسمان بنایا، انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے خوشیاں مہیا کیں۔ انہی کی عنایت سے مجھے ارشیر سوم کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ میں سب بادشاہوں میں یکتا ہوں۔ کرٹیس نے یہ تینوں تحریریں غور سے پڑھیں۔ ہر کتبے کے الفاظ میں سلطنت کی عظمت، خدائی عنایت اور بادشاہت کی شاندار تعریف
تاریخی حقیقت واضح تھی۔ ہر خطبہ ایک نہ ختم ہونے والی کہانی سناتا تھا اور کرٹیز محسوس کر رہا تھا کہ یہ نہ صرف تاریخی شاہکار ہیں بلکہ ایران کی سلطنت کی طاقت اور وقار کے مظہر بھی ہیں۔ بہرحال تینوں خطبوں کی تحریریں پڑھنے کے بعد کرٹیز دوبارہ ممنون کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آخرکار اس نے پوچھا، آپ کے بادشاہ اور ملکہ کب تشریف لائیں گے؟ ممنون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کرٹیز تم صحرائی آدمی ہو، مانا کہ تمہارا واسطہ کسی بادشاہ یا ملکہ سے پہلے کبھی نہیں پڑھا، لیکن یہاں بادشاہ اور ملکہ اپنی ذات میں آزاد ہوتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ کچھ دیر رک کر ممنون اپنی بات کو آگے بڑھانے لگا، کرٹیز میرے بھائی، ایران میں بادشاہ کو قومی زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مختار کل ہوتا ہے اور ایک دفعہ جو قانون بناتا ہے اسے بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ملک کی خوشحالی یا بدحالی کا انحصار بالکل اسی کے دم پر ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ اہل، دانشمند اور مضبوط ہو تو ملک خوشحال رہتا ہے، لیکن اگر نااہل، کمزور یا غیر محتاط ہو تو پورا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ ہمیشہ قومی اور ملکی روایت کی پاسداری کرتا ہے۔ امور سلطنت میں وہ امراء سے مشورہ ضرور لیتا ہے، مگر ایک مرتبہ جو فیصلہ کر لیتا ہے اس سے منحرف نہیں ہوتا۔ عوام بادشاہ کی عزت و احترام کے لیے جھک کر زمین پر بوسہ دیتے ہیں اور اس کے قدموں کی خاک کو بھی عزت سمجھتے ہیں۔ اس دور میں ایران میں بادشاہ کو ذل اللہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ مرتبہ ایرانی بادشاہوں کو بعد میں سکندر اعظم کے حملے کے بعد دیا گیا اور بعد میں ساسانی بادشاہوں کو بھی ذل اللہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ممنون کی یہ باتیں کرٹیز کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول رہی تھیں۔ بادشاہت، اقتدار اور سلطنت کی اس عظمت کو وہ پہلی بار اس قدر قریب سے محسوس کر رہا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ممنون نے شاید وقت گزارنے کے لیے کرٹیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کرٹیز میرے بھائی، بادشاہوں کے کھانے کے خاص آداب ہوتے ہیں۔ بادشاہ خود تنہا کھاتا ہے، جبکہ ملکہ بادشاہ کے ساتھ میز پر بیٹھ سکتی ہے، مگر مادر ملکہ کو ہر موقع پر ملکہ پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ کھانے کی میز پر سب سے مقدم مادر ملکہ ہوتی ہے، اس کے بعد بادشاہ بیٹھتا ہے اور آخر میں ملکہ مملکت۔ ایرانی شہنشاہوں میں صرف ارشیر سوم ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنے بھائیوں کو بھی بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت دی تھی۔ شاہی دسترخوان بہت وسیع اور شاندار ہوتا ہے۔ اس دسترخوان کے اخراجات اتنے ہوتے تھے کہ ایک دن میں تقریباً 15,000 آدمی کھانا کھا سکتے تھے۔ کرٹیز میرے بھائی، بادشاہ جو بھی فرمان جاری کرتا ہے اس کے فرمان اور مراسلوں پر اس کی مہر ثبت ہوتی ہے اور صوبوں کے حکمران اس مہر کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ ایران میں بڑے بڑے خاندان تھے جنہیں خاص امتیازی حقوق حاصل تھے۔ ان خاندانوں کے سربراہ پورے ملک میں اثر و رسوخ رکھتے تھے اور جب چاہے بادشاہ سے ملاقات کر سکتے تھے۔ یہ امراء شہزادگان کہلاتے تھے۔ بادشاہ شادی کے لیے اکثر انہی امراء کے خاندانوں سے اپنی بیوی منتخب کرتا تھا۔ بادشاہ کی مجلس مشاورت بھی انہی امراء پر مشتمل ہوتی تھی۔ ممنون نے کچھ دیر رک کر سوچا، پھر وقت گزارنے کے لیے بات آگے بڑھائی، کرٹیز میرے بھائی، یہ تو میں نے تمہیں بادشاہ کے حالات بتا دیے۔ جہاں تک بادشاہ کی ملکہ کا تعلق ہے تو ملکہ حرم میں مکمل اختیارات رکھتی ہے۔ اسے تاج پہننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے اور محل کے سب کام اس کی مرضی سے انجام پاتے ہیں۔ بادشاہ کی دوسری بیگمات پر بھی اس کی حکومت ہوتی ہے اور انہیں سالانہ کئی وظیفے ملتے ہیں۔ اگر کوئی ملکہ ہوشیار اور دوراندیش ہو تو اس کا دربار پر بھی اثر و رسوخ ہوتا ہے، مگر ملکہ اپنے اختیارات کے باوجود مادر ملکہ کے زیر اثر ہوتی ہے۔ محل میں خواجہ سرا بھی کام کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ فضول خرچی یا عشرت پسند ہو جائے تو خواجہ سراؤں کو منمانی کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس صورت میں نتیجہ بڑا تباہ کن ہو سکتا ہے۔ ممنون کی یہ تفصیل کرٹیز کے لیے ایران کی شاہی زندگی کے راز کھول رہی تھی۔ بادشاہت کی شان و شوکت، دربار کے آداب اور محل کے اندر طاقت کے پیچیدہ نظام کو وہ پہلی بار اتنی باریکی سے سمجھ رہا تھا۔ یہاں تک بات مکمل کرنے کے بعد ممنون اچانک خاموش ہو گیا، کیونکہ سامنے سے ایران کا عظیم بادشاہ
بادشاہ داریوسوم اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ درباری امراء اور معزز لوگوں کا ایک بڑا ہجوم بھی تھا جو اس کی عظمت کا منظر اور بھی شاندار بنا رہا تھا۔ جو ہی بادشاہ قریب پہنچا تو تخت جمشید میں پہلے سے موجود تمام لوگ ادب و احترام کے ساتھ فوراً کھڑے ہو گئے۔ فضا پر ایک عجیب سا رعب اور خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب ایران کا شہنشاہ داریوسوم اپنی پوری جلالت کے ساتھ تخت جمشید میں داخل ہوا۔ اس موقع پر کرٹیس کی نگاہیں بے اختیار اس پر جم گئیں۔ اس نے دیکھا کہ داریوسوم نے ارخوانی رنگ کا نہایت قیمتی لباس پہن رکھا تھا جس کا اوپری حصہ ایک شاندار جبہ تھا جو پیچھے کی طرف لہراتا ہوا اس کی شان میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک بلند و بالا شاہی تاج بھی سجا ہوا تھا جو اس کی بادشاہت کی عظمت کو ظاہر کر رہا تھا۔ کرٹیس نے مزید غور کیا تو دیکھا کہ داریوسوم کے کانوں میں قیمتی بالیاں چمک رہی تھیں جبکہ گلے میں سونے کے بھاری ہار اور زنجیریں جگمگا رہی تھیں۔ کمر پر سنہری پٹی بندھی ہوئی تھی اور داڑھی نہایت سلیقے سے سنواری ہوئی تھی۔ اس کے گھنگریالے بال اس کی شخصیت کو اور بھی رعبدار بنا رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک شاہی عصا بھی تھا جس کے سرے پر سونے کا بنا ہوا سیب نمایاں تھا جو اس کی بادشاہی طاقت کی علامت معلوم ہوتا تھا۔